اب آپ کی خدمت میں ان آیات بینات کا لفظی ترجمہ اور مفہوم پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورۃ الرحمن ہے، یہ مدنی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف فرما تھے جب یہ سورۃ نازل ہوئی تھی۔ تو ان آیات بینات کا ترجمہ اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ الرحمن، رحمان، علامہ القرآن، وہ جس نے سکھایا قرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، خلق بنایا یا پیدا کیا انسان کو۔ علامہ سکھایا اس کو، البیان یعنی بولنا۔ الشمس سورج، والقمر اور چاند، بحسبان حساب کے ساتھ ہیں، یعنی کہ سورج اور چاند جو ہے اپنے حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ چاند اور جو سورج ہیں اپنے مقرر وقت پر چل رہے ہیں۔ چاند جو ہے اپنے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، اس طرح جو سورج ہے اپنے مقرر وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ والنجم اور ستارے، والشجر اور درخت، یسجدان سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء اور آسمان، والسماء اور آسمان کو، رفعہا اس نے بلند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ ووضع المیزان اور ووضع اور قائم کر دی، رکھ دی، المیزان میزان یعنی ترازو۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ تطغوا کہ تم خلل نہ ڈالو، کہ نہ تم خلل ڈالو، زیادتی نہ کرو، فی المیزان یعنی ترازو میں، میزان میں۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، تولو، الوزن وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا اور نہ، تخسروا نقصان کر کے، خسارہ کر کے، تم دو، المیزان میزان میں یعنی ترازو میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، اور اس طرح ناپ تول میں کمی بیشی کر کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ والارض اور زمین، وضعہا اس نے رکھ دیا اس کو، للانام مخلوقات کے لیے، یعنی اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ فیہا فاکہۃ اس میں پھل ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام خوشوں والے، والحب اور غلے یعنی کہ اناج، ذو العصف بس والے، والریحان اور خوشبودار پھول۔ فبأی آلاء تو تم کون سی نعمتوں کو، یعنی ربکما اپنے رب کی، یعنی تم دونوں۔ تو یہ تثنیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، یعنی کہ اے گروہ جن و انس، تم کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو، تو کذبا تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تو با محاورہ یہ ہوگا کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فبأی آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کو، ربکما تم دونوں گروہ یعنی جن و انس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، تو کذبان تم جھٹلاؤ گے۔ تو یہ بہت ہی مختصر ترجمہ اور مفہوم تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔